آج ہم سب جمع ہے شاہ لچمن اور مولانا شیخ ناظم دونوں کا عرس منانے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیت میرے والد صاحب کی طبیعت کے لیے بھی ہے، شفا کام کا محمد بچہ وہ بھی بیمار ہے۔ یہ محفل میں ہم شروع میں ہی نیت کرتے ہیں کہ اس کی برکت سے بزرگ صاحب مزار کی برکت سے ان کی دعاؤں سے جس کی جو بھی اور والد صاحب کو پہنچا کر ہر مہینے کی یہاں پر پروگرام جو ہوتا ہے اس میں والد صاحب اور بابا جو ہے وہ ایک مہینے کو نہیں ان شاء اللہ اپنے وقت کے ہی نہیں ہمیشہ کے پائے کے بزرگوں میں سے سلطان الاولیاء کے مقام کے ولی ہر وقت میں 1,24,000 اولیاء ہوتے ہیں الگ الگ کیٹیگری میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو اس وقت یہ دنیا رو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک جانتا ہے، اللہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ دنیا نے فرمایا کہ اس وقت میرے اوپر سے آپ نے سارے 1,24,000 پیغمبر جو ہے وہ اٹھائے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، کچھ کا ذکر ہے کچھ کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پیاری لگی، اس نے فرمایا کہ میرے 1,24,000 جو پیغمبر ہیں ان کی نسبت سے ہر وقت تیرے اوپر دنیا کے اوپر 1,24,000 ولی ہوں گے، ایک گزریں گے دوسرے ان کی جگہ لے لیں گے، ایک پردہ کریں گے دوسرے ان کی جگہ لے لیں گے، جس میں مختلف کیٹیگری کے ولی ہیں، الگ الگ کیٹیگری کے ولی۔ کوئی ولی اپنے علاقے کے ولی ہیں، اس علاقے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کا اسپریچول مقام جو ہے وہ اس ایریا کے لیے ہے، کچھ ہے جو پورے ملک کے لیے ہے، کچھ ہے پورے ریجن کے لیے۔ اس طریقے سے کرتے کرتے 7,007 بڑے بزرگ ہیں، ان میں سے 313 اور ان میں سے سب میں بڑے ہیں۔ پھر 4 قطب الاقطاب غوث وقت، پھر ان کے اوپر سلطان الاولیاء۔ تو ہر وقت میں جو سلطان ہے جن کے ہاتھ میں کمانڈ ہے ان کے ہم بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک میں جو سر تھا، جو سیکرٹ تھا، وہ پاس ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے، ابوبکر صدیق سے پاس ہوتے ہوئے شاہ لچمن سے ہوتے ہوئے مولانا شیخ ناظم سے، اب مولانا شیخ محمد کے سینے میں، جس کی وجہ سے وہ سلطان ہے۔ اور ان کا جو روحانی آفس ہے وہ کعبہ میں ہے۔ سلطان الاولیاء کعبہ خالی نہیں ہے، کعبے کے اندر اللہ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر وہ اپنا خلیفہ فی الارض ان کو بٹھاتے ہیں روحانی طور سے۔ تو ہم اس سلسلے سے ہیں جس کے بزرگ کے بعد بزرگ کے بعد بزرگ ہر کوئی کعبۃ اللہ کے اندر ان کا روحانی آفس رہا ہے۔ کئی مرتبہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ لوگوں نے مولانا شیخ ناظم کو حج میں اور عمرہ میں ان سے ملاقات کی، بات چیت کی، کیونکہ وہ سائپرس میں بیٹھے۔ یہ ایک گلمس ہے، ایک جھلک ہے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ میں یہی ہوں، یہ میرا آفس۔ شاہ لچمن ایسے خاص بزرگ گزرے ہیں جن کا سینہ جو ہے، جن کا قلب جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں ہر سانس، ہر دھڑکن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں گم رہتا ہے۔ آپ کی آنکھیں جو ہے کبھی بلیک سفید میں، کبھی سفید بلیک میں مکس ہوتی ہیں،
کی آنکھیں نہیں رہتی تھی کہ ہم وائٹ بھی دیکھ رہے ہیں بلیک بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہے وہ مکس ہوتی رہتی ہیں، جس چیز پہ وہ نظر ڈال دیں اس چیز پہ اللہ و حق کا اسٹیمپ لگ جاتا ہے۔ مولانا شیخ ناظم کی بھی اگر آپ نے تصویریں دیکھی ہوگی تو کسی تصویر میں آنکھ بلو ہے، کسی میں گرے ہے، کسی میں براؤن ہے، کسی میں بلیک ہے، یہ ثبوت ہے کہ وہ شاؤٹ اکبر کا جو سر ہے وہ کیری کر رہا ہے۔ یہ چیز ہم نے مولانا شیخ احمد کی آنکھوں میں بھی دیکھا۔ جب وہ دبئی آئے تھے میرے بچوں نے نوٹ کیا، کہتے ہیں صبح جب ہم ان کے ساتھ ان سے ملے تو ان کی آنکھیں شاید گرین تھی، دوپہر میں بلو، رات میں براؤن، اور سارا دن ہم ساتھ ہیں، اور ان کو گلو ہوتے ہوئے ہم نے سرہند شریف میں دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو جو سوئی گر چکی تھی وہ بی بی عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور مبارک سے اس کو دیکھا۔ یہ نور جب آگے پاس ہو رہا ہے تو وقت کے سلطان کے پاس ہونا چاہیے، اس نور کے گواہ ہم نے سرہند شریف میں دیکھا ہے کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے بازار میں ہم گئے، جب وہاں سے باہر نکلے مغرب پڑا، اندھیرا ہو رہا تھا۔ جب مولانا شیخ محمد کی طرف ہم نے دیکھا تو وہ لائٹ چھوڑ رہے تھے، چہرے سے لائٹ اتنی کہ ان کو اٹھ کے جانا پڑا، کیونکہ وہ جو پرند چھوٹے چھوٹے جو اڑنے والے کریچرز ہوتے ہیں وہ ان کے ایسے گھومنے لگے روشنی سے۔ اور جب ان کو احساس ہوا کہ ہم یہ چیز سمجھ رہے تو انہوں نے جلد سے جلد وہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا۔ یہ ہوتے ہیں ولی، کامل ولی۔ 1,24,000 اولیاء جو ہے ان میں الگ الگ کیٹیگری کے الگ ذمہ داری والے ولی ہیں۔ ہر ایک ولی کو ہم کامل ولی نہیں بول سکتے۔ کامل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکرٹ ہے۔ باقی اپنے اپنے لیول میں اپنے اپنے درجے میں سارے شیخ ہیں۔ ترکی میں ایک طریقہ ہے کہ وہ ہر بزرگ کو سلطان کے نام سے پکارتے ہیں، جیسے صحابیہ رسول حالہ سلطان ہرم بن ملحان جو اسلامک نیوی کی پہلی شہید سائپرس میں ان کی مزار ہے، ان کو بھی برٹش لوگ حالہ سلطان کہتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس ہمیں لانے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم جس بھی مقام پہ جاتے ہیں ان کو سلطان کہتے ہیں، کیونکہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ میں سلطان ہے۔ سلطان اولیاء نہیں، سلطان۔ اور ان کے نقش قدم میں چلنے کا مطلب ان کے چاہنے والے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم غوث پاک کے چاہنے والے، غریب نواز کے چاہنے والے، مولانا بابا کے چاہنے والے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مولانا شیخ ناظم کے چاہنے والے۔ چاہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلنے والا، ان کے راستے پہ چلنے والا۔ یہ میں نے یہ مثال جو میں دے رہا ہوں، یہ کہیں پر میں نے سنا تھا یہ تعلیم سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹا ہے جو کہتا ہے امی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، امی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، امی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کہ امی کہتی بیٹا ایک گلاس پانی لا، نہیں پانی میں کیا لاؤں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ کہتی بازار سے کچھ سبزی لیا، نہیں میں سبزی تو نہیں لاؤں گا، ماں کا حکم ہے، لیکن آپ کا حکم نہیں مانوں گا، لیکن آپ اس سے محبت کریں گے۔ آپ کا حکم نہیں مانوں گا لیکن آپ سے محبت کریں۔ آج سنیوں کی حالت یہی ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے دکھائے ہوئے راستے میں نہیں چلتے، ان کے حکم کو نہیں مانتے۔ مولانا شیخ کے پاس ہمارے پاس جو ڈیلی اور ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، ڈیلی اوراد کتنے لوگ کرتے ہیں، ہفتہ وار ذکر کتنے لوگ پابندی سے اٹینڈ کرتے ہیں، ڈیلی صدقہ کتنے لوگ نکالتے ہیں، اپنے طریقے کے بارے میں سیکھنے کی کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں۔ نماز کا اوراد ہر ایک کو آنا چاہیے، نقشبندی طریقے سے اذان دینا سب کو آنا چاہیے۔ یہ صرف جو لیڈرز ہیں ان کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ مولانا شیخ ناظم کا طریقہ اوپن ہے، جو شیخ پہنتے وہ مرید پہنتے، شیخ کے دل میں بیٹھے، کندھوں پر نہیں، برڈن نہیں بننا ہے ہمیں ہمارے بزرگ کو۔ مولانا شیخ ناظم جو آخری دنوں میں اتنے تھکے ہوئے لگتے ہیں وہ ہماری وجہ سے، کیونکہ ہر شام ہمارے عمل ہمارے شیخ کے پاس پریزنٹ کیے جاتے ہیں، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریزنٹ کرتے ہیں، تو وہ خالی پیپر نہیں پریزنٹ کرتے،
ہمارا مسنگ عورت پورا کر کے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ مت بیٹھے، ان کے دل پہ بیٹھے. ہم نقشبندی ہیں، ہم نقشبندی ہے، لیکن نقشبندی کو صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، ان چیزوں کی باتیں بہت لوگ کرتے ہیں. کسی کے چہرے پہ اگر شیخ کی جھلک آئی تو وہ کہتے ہیں فنا فی الشیخ، لیکن میں آپ کو فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ابھی جیسے عبد الکریم صاحب کی بچی ہے، وہ آتی ہے اور آپ کی داڑھی کھینچتی ہے، آپ کی داڑھی کھینچتی ہے، آپ کے آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچتے نہیں یہ میرے شیخ کے مرید کی بیٹی ہے. آپ اپنے غصے کو اس کی طرف پیار میں تبدیل کریں. جب یہ نیچرلی اندر سے آنے لگے، وہ درد آپ محسوس نہیں کریں کہ ہمارے شیخ کے مرید کی بیٹی ہے، شیخ کے فالوورز میں سے کہ کسی کو میرا دھکا لگ جائے کہ نہیں یہ میرے شیخ کی مرید ہے، یہ دھکا مجھے پیارا لگتا ہے. جب ہم اس چیز پہ عمل کرنے لگے تب ہم شروع کر رہے ہیں فنا فی الشیخ پر قدم رکھیں. شروع کر رہے ہیں. کوئی بھی مرید آپس میں کوئی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے یا کوئی کچھ ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں یہ بھی میرے شیخ کا مرید ہے، انہیں میرے شیخ نے ایکسیپٹ کیا، میں کون ہوتا ہوں یہ. آگے فنا فی الرسول. آپ جمعہ کے لیے مسجد میں بیٹھے، آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے جو کلمے کا شریک ہے، مولانا کا مرید نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. اس کا بچہ آ کے آپ کی داڑھی کھینچتا یا آتا ہے آپ کی آنکھ میں انگلی ڈالتا ہے، آپ کے لیے اس وقت اس کے لیے آپ کے دل میں پیار آتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ہے. جب اس چیز کو آپ اپنا لیں، نیچرل ہو جائے، مطلب آپ فنا فی الرسول پر شروعات کریں. اسی طریقے سے آپ بازار میں چلے جائیں، کوئی غیر مذہب ہے، اس کا بچہ آپ کو پریشان کرتا ہے یا کسی کا دھکا لگ جاتا ہے، بجائے آپ جھگڑنے کے آپ مسکرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ بھی میرے رب کا بنا ہے، اسے بھی میرے رب نے بنا ہے. اس وقت آپ فنا فی اللہ کی شروعات، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. ہم ہمارے شیخ کو کاپی کر سکتے ہیں لباس میں، لہجے میں، ہر طریقے سے، لیکن اصل جو ہے وہ کس طریقے سے کہ ہمیں ان کی طرف ان کی ٹیچنگس کے ساتھ ان کی ٹیچنگس میں گھل جانا ہے. جیسے یہ پاؤڈر ملا رہا یہ گھل گیا پانی میں، اس طریقے سے ہمیں ہمارے شیخ کی مرضی میں گھل جانا. اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو ہم ہمارے اندر اس کمی کو نکالنا ہے، اندر فوکس کرنا ہے. اندر باہر میں فوکس کروں، میں سارے لوگوں کی 10 خامیاں نکالوں گا، سارے لوگ نکالیں تو میری 100 خامیاں نکلیں، کسی کی 2، کسی کی 1، کسی کی 3، میری 100 سے زیادہ نکلیں گے شور. لیکن بہتر ہے ہم اندر فوکس کریں اپنے آپ پر، تزکیہ کریں. کیوں ہم طریقت میں آئے؟ شام نقشبند اتنا ان کا میڈیٹیشن اور مراقبہ اسٹرانگ ہوتا تھا، چلتے پھرتے خلوہ پھر جلوہ میں رہتے تھے ہمیشہ، کہ ایک مرتبہ آپ پوٹری شاپ کی جہاں مٹکے بن رہے تھے، گیلے مٹکے رکھے ہوئے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، جتنے مٹکوں پر آپ نے نظر ڈالی سب پہ اللہ حق کا اسٹینڈ آ ایسے ہوتے ہیں. جب ہم لوگ بیٹھ کے اللہ حق اسٹینڈ، یہ وہی اسٹینڈ ہے ہمارے دل کا ہے. اسی لیے ہم بار بار بیعت کو رینیو کرتے ہیں، بار بار ہمارے دل پہ وہ اسٹینڈ تو لگ جاتا ہے، پھر اس پہ تھوڑا سا بن آئے مٹی بن جاتا ہے، پھر اس کو فریش کرتے ہیں، اس کو فریش کرتے ہیں. محفل کے بعد نارملی بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے.
کیونکہ محفل میں لوگوں کے دل سافٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جیسے مٹی سافٹ تھا پھر اسٹیمپ لگا اسی طریقے سے اسٹیمپ. شاہ لکشمن ان کے بارے میں ہم اگر بات کریں تو بات کرتے جا سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم 2 4 6 باتیں خاص جو ہے وہ شیئر کریں اور اس پر عمل کریں. مولانا شیخ لاکر جن کے بارے میں سب نے سنا ہے پڑھا ہے، ان کی لائف ہمارے سامنے ایک مثال ہے. ایک مرتبہ کسی نے ایک بڑا باکس لا کر آپ کے سامنے ہدیہ رکھا. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کچھ کام تھا وہ ہو گیا، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. جب کھول کر دیکھا تو پوری یورو نوٹوں کی گڈیاں بڑی. مولانا نے کہا وہاں رکھ کے چلا لیا. تھوڑی دیر بعد ایک پریشان حالت تھوڑی آئی، وہ اپنی پریشانی بیان کر، اس کو پیسوں کی ضرورت. مولانا کہتے ہیں گنو کتنے ہیں، جب گنتے تو کم ہے، باقی جیب سے نکال کے دیا. یہ ہے دینے والے کی آہستہ آہستہ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں، ان چیزوں کو سمجھیں، اور جو ہمارے جو بیریئرز آتے ہیں، جو شیطانی اٹیکس آتے ہیں، وہ ان سے ہمیں بچنا ہے. جب کہیں کوئی اچھا کام ہوتا ہے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ آ کر فتنہ ڈالتا ہے، وہ آ کر کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خرابی ڈالے. یہ اچھی سائن ہے، یہ بہت اچھی سائن ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہماری جو کوشش ہے وہ انشاءاللہ اللہ قبول کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی جو کوشش ہے وہ ہونے دیں. اس کی کوشش سے ہمیں بچنا ہے. ایک غیر مذہب کا سادھو تھا، تو وہ شیخ احمد فاروق سرہندی کے پاس آتا ہے. اصل میں ان سے کوئی کہتا ہے کہ ایسا ایک سادھو ہے تو روحانی طور پر بہت اسٹرانگ ہے، لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے، گائڈ کرتا ہے، لیکن وہ غیر مسلمان. تو آپ نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. آپ اس سے ملے. جب ملاقات ہوئی تب آپ نے اس سے پوچھا کہ تو اتنا سب کچھ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، سب اچھا کرتا ہے، تو اسلام کیوں نہیں قبول کرتا؟ جب تو اتنا پہنچا ہوا ہے تو مجھے کیوں نہیں پتا چلتا کہ اسلام سب سے اونچا سچا دھرم ہے، تو اسلام قبول کر لے. وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی پرابلم ہے. وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور مراقبے میں چلا جاتا ہے. کافی دیر مراقبے میں وہ اپنا سر ہلا رہا ہے، ہاں کہہ رہا ہے، نہ کہہ رہا ہے، اور برین شیک بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. بہت دیر بعد وہ باہر آتا ہے، اس سے کہتا ہے مجھے اسلام میں جانا ہے اور بیٹھ. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا تھا؟ تو کہتا ہے کہ میں میرے پرسنل ایڈوائزر سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں اسلام قبول کروں یا نہیں کروں. میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ مجھے جو بھی کام کرنا ہو تو میں میرے پرسنل ایڈوائزر سے پوچھتا ہوں. وہ اگر کہتا ہے کہ کرو تو میں نہیں کرتا ہوں، کہتا ہے مت کرو تو میں کرتا ہوں. ان کا پرسنل ایڈوائزر تھا شیطان. تو کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے اس نے مجھے تقریباً 1000 ریزن بتا کہ آپ مت قبول کرو، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، ایسا ہے ویسا ہے. کافی دیر تک وہ مجھے لمبا لیکچر دیتا رہا کہ یہ پریشانی ہے، وہ ہے. اسی لیے میں باہر آ کے آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے اسلام میں داخل کریں اور بیٹھ. تو اس طریقے سے ہمارے پاس بھی سب کے پاس ایک پرسنل ایڈوائزر ہے. اس کے پہلی آواز جو ہمارے دل میں آتی ہے وہ رحمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کو سنیں. سیکنڈ آواز جو ہے امیڈیٹ شیطان کی آواز، فوراً جیسے لوگ کہتے ہیں آن سیکنڈ تھاٹ، وہ سیکنڈ تھاٹ شیطانی. اس سے بچیں، ہم سب کو اس سے بچنا. آنکھ بند کریں، اپنے دل کی طرف توجہ کریں، مولانا شیخ احمد سے رابطہ کریں اور مدد کریں. آپ کو امیڈیٹ جواب ملے گا.
اور امیڈیٹ اس کے بعد نیگیٹو میسج بھی آئے اس سے بچے۔ اس سلسلے میں ہے ہمارے لیے ہمارے شیخوں نے ہمارے بزرگوں نے کچھ اوراق بنائی ہیں، کچھ اوراق کلیکٹ کیا ہے ہمارے لیے آسان کر کے اس کو بکس کے ایپس کے ہر طرح کے ایزی فارمیٹ میں ہمارے پاس پہنچایا ہے۔ اس کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اوراق نہیں کرتے۔ اوراق کیا ہے اور کیوں ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں 33 ٹائمز۔ نمبرز کیوں ہیں؟ نمبرز اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر روحانی لاکس ہیں، وہ ہر ایک لاک کا نیومیریکل کوڈ ہے۔ جب ہم ایک تالے کو اس نمبر سے ڈیلی کھولتے رہیں تو وہ 40 دن بعد پرماننٹلی کھل جاتا ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر اس تالے کو کھولتے رہتے ہیں۔ کوئی تالا جو 40 دن میں کھلتا ہے، کچھ 40 دن میں، سب کے الگ الگ اسٹیشن ہے۔ جیسے ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو سب کا الگ ایپیٹائٹ ہے، آپ جتنا کھا سکتے ہو میں شاید نہیں کھا پاؤں گا، میں جتنا کھا سکتا ہوں شاید آپ نہیں کھا پاؤں گا، یہ فزیکل بھوک ہے۔ اسی طریقے سے روحانی بھوک ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے فرض نماز پڑھ کے بہت خوش ہو جاتے ہیں، میں نیک آدمی ہوں، میں 5 ٹائم فرض نماز پڑھتا ہوں۔ یہ نیک نہیں، یہ بیسک بیئر منیمم، جیسے کہتے ہیں داڑھی 1 فسٹ، اس سے زیادہ آپ کرتے ہیں، 1 فسٹ منیمم، 1 فسٹ منیمم۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی رکھنی اس سے زیادہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کا چیسٹ جو ہے آپ کی داڑھی مبارک سے کر جائے۔ یہ نیومیرک لاکس جو ہے ان پہ ہمیں ڈیلی کام کرنا ہے۔ جس کا جو اوراد ہے، آپ اوراد نہیں ہے تو لے لیں عالموں سے اور اس کو شروع کریں پڑھنا۔ پوچھیں، آگے اگر پوچھیں کہ میں اتنے دن سے یہ اوراد کر رہا ہوں، اب کیا کروں؟ پھر اس میں چینجز ہوں گے۔ کوئی اور مسئلے ہیں، پریشانیاں شیئر کریں، اس کے سارے پریشانیوں پہ جو ہے مولانا شیخ ناظم نے اس کے لیے اوراد ذکر وغیرہ دیکھا ہے۔ ہمیں یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر 1500 مرتبہ اللہ 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 تفصیل بھی کہتے ہیں، مطلب آپ اس روحانی اس لیول پر ہے جہاں پر آپ کا ایپیٹائٹ 1500 اللہ کے آنے کی بڑھا سکتے ہیں۔ گدھا جو ہے نا، ڈونکی، وہ پورے 24 گھنٹے میں 10,000 مرتبہ اللہ ہے۔ اب ہم خود سوچیں ہم گدھے سے بہتر ہیں یا 10,000 مرتبہ ڈیلی اللہ کہتے ہیں، جبکہ گدھا جو ہے اجازت ہے شریعت کی کہ اگر کسی کو گالی دینا تو گدھا کرے، یہ ایکسٹریم ہے، وہ 10,000 مرتبہ اللہ کہتے ہیں۔ تو ہم کہاں 1,500 پہ کچھ ہے، کچھ ہم میں سے کچھ ہے جو 1,500 بھی نہیں پڑھتے، 1,500 زبان سے، 1,500 دل سے پڑھیں، اسٹارٹ کریں اس اوراد کو۔ آپ کو اس کا ٹیسٹ پتا چلے گا، اس کا ٹیسٹ لذت لگے گا۔ خفی ذکر، حلقی ذکر، اس پر دھیان دیں جو سیکنڈ ہاف ہے، 1500 مرتبہ اللہ دل سے۔ جب ہم اندر محنت کریں گے، ہر دھڑکن جو ہے اللہ کے ایک خون پمپ کریں گے، اللہ کے ذکر والا خون جو ہے سارے جسم میں جو ہے ہر ایک سیل اللہ 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 کہنے لگے۔ اتنی بلین سیلز ہوتی ہیں باڈی سے۔ جب ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو جب ہم ایک مرتبہ اللہ کہتے ہیں تو اس کی گونج سے ہر ایک سیل اللہ کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سلطان الاسرار، سلطان الاسرار، ذکر کا سلطان۔ اس لیول پہ پہنچنے کے لیے ہمیں ہمارے بیسکس کو کام کرنا ہے۔ میں کوئی بڑی بات نہیں کروں گا، بیسکس کی بات ہے کیونکہ ہمیں بیسکس کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں مولانا شیخ ناظم کے طریقے میں ہم انشاءاللہ پوری طریقے سے اتریں اور اوراد کریں، ان کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو جو نشمتی بکس ہیں اس کا کلیکشن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کسی ایک جگہ میں لائبریری کے طور پر، اور وہاں پر لوگ جا کر پڑھیں، بک وہیں چھوڑ کے رہتا ہے گھر۔ ایک بار بک جو گھر جاتی ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر پڑھتے نہیں ہیں، بہت کم لوگ پڑھتے۔ وہاں اب جائیں پڑھیں۔ میں ملیشیا میں تھا، وہاں کے زاویہ میں ایک اچھی لائبریری تھی،
میں نے دیکھا مرید وہاں پر آ کر پڑھتے تھے، وقت اسپینڈ کرتے تھے، سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس طریقے سے ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم سب کچھ جانیں، مولود پہ دھیان دیں. شادیوں میں آج کل ایک الگ حساب ہو گیا ہے. پہلے نعت خوانی ہوتی تھی، علاج نہیں ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں چینج ہو گئی. ہمیں اس جماعت کو وہ ساری پرانی جو چیزیں ہیں، جو روحانی چیزیں، ان کو زندہ کرنا. اپنے ہمارا ایک گروپ جو ہے تیار کریں تو مولود پڑے، ڈف وغیرہ ہر چیز کے ساتھ اچھا گروپ تیار کریں، اچھا حیدری وغیرہ ٹربن پہن کے آپ لوگ جا کر آپ کو پھر جو ہے لوگ بلا سکتے ہیں. ان کی محفلوں میں، ان کی شادیوں میں جا کر آپ ذکر کریں، آپ جا کر مولود پڑھیں. ان کے لیے بھی برکت، ہم سب کے لیے بھی برکت. تو یہاں سے جانے کے بعد ایسے نہیں ہوتے آپ لوگ کے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اس کے آگے پھر پریکٹس ہوئے ہوتے. دیر ہیز ٹو بی چینج آنا چاہیے. ہمیں یہاں پر بھیجا جاتا ہے، کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ شیخ اشتیاق صاحب کو بھیجا گیا، کس لیے بھیجا گیا؟ مجھے تاکہ آپ لوگ آگے بڑھیں، آپ لوگوں سے پوچھیں آپ کو کہ کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے آگے، کیسے میں بہتر مرید بنوں. ہم اچھے مرید نہیں ہیں، لیکن تھوڑا بہت جو شیخ سے سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے. بس کیا کرنا ہے، بس کیا کرنا ہے. طریقت کا وجہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے. جب تک ہمارا باطن جو ہے پالش نہیں ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے رہنے کے لائق ہیں. آپ نے سیب دیکھا ہوگا، جب اندر سے سڑتا ہے باہر پتہ نہیں چلتا، لیکن اندر سے وہ سڑا ہوا ہے، باہر سے خوبصورت لگتا ہے. جب اس کو کٹتے ہیں تو اندر پورا بلیک شاید کیڑے ہوتے ہیں. یہ ہماری سمجھ ہے. باہر سے ہم لوگ بہت اچھے دکھتے ہیں، اندر ہم لوگ بہت گندے ہیں. اس چیز کو بدلنا میرا سمپل میسج ہے کہ شاہ نقشبند، شیخ ناظم، کل اولیاء اللہ، مولانا بابا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو. جگہ پہ آنا، نیاز کھانا، ذکر کرنا اور آج کرنا، یہ سب اچھا ہے، لیکن ڈیپ ہوتا ہے. ان چیزوں میں ڈیپ ہوتا ہے. اپنے دل کو ذکر میں دل کو اللہ آسانی فرمائے سب کے لیے. اور